اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ مفسرین نے لکھا کہ کتب علیکم الصیام میں آدمی کے ہر اعضاء کے اوپر روزہ فرض کیا گیا۔ مثال کے طور پر زبان کا روزہ جھوٹ، چغلی، غیبت، بری باتوں سے رکنا ہے۔ کان کا روزہ بری باتوں کے سننے سے رکنا ہے۔ آنکھ کا روزہ لہو و لعب اور بری چیزوں کو دیکھنے سے رکنا ہے۔ اسی طریقے سے شہوت کا جو روزہ ہے وہ ان سب چیزوں کو ترک کر دینا ہے، یہ روزہ کا مطلب ہوا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے پورے دن بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے رات بھر جاگنے کے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر بندہ روزہ تو رکھ لیا لیکن وہ جھوٹ بول رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، بری باتوں کے اندر مبتلا ہے، تو روزہ تو رکھ لیا لیکن اس کی وجہ سے اس کو سوائے یعنی ثواب ہونی چاہیے، ثواب کے عوض جو اس کو الٹا جو ہے گناہ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے پورے دن تو بندہ روزہ رہ لیا، روزہ رکھ لینے کے بعد جب افطار کا وقت آیا تو حرام مال سے وہ افطار کر رہا ہے، کھانا شروع کر رہا ہے، تو جتنا ثواب نہیں ملا تھا اس سے کہیں زیادہ گناہ مل گیا۔ اسی طریقے سے بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے رات بھر جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کو تو جاگا تھا عبادت کرنے کے لیے، لیکن پوری رات ادھر ادھر تفریحاً گھوم رہا ہے، خوب مزے میں ادھر دوڑا ادھر دوڑا۔ خاص طور سے شب برات کا جو موقع آتا ہے نا، شب برات تو رات کے اندر جو عام طور سے لوگ جاگتے ہیں، اکثر لوگ جاگتے ہیں، 99% لوگ جاگتے ہیں، اور جتنا گناہ عام طور سے جھوٹ، چغلی، غیبت، ادھر ادھر کے کاموں میں جتنا اس رات میں لوگ رہتے ہیں اور دوسری راتوں میں بہت کم رہتے ہیں۔ تو اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہم جو روزہ رہ رہے ہیں تو ہم کو پورا کا پورا ثواب حاصل ہو جائے۔ اسی طریقے سے اگر ہم کسی رات میں جاگ رہے ہیں، چاہے وہ شب قدر ہو، شب برات ہو، تو اس رات کے اندر عبادات وغیرہ میں مشغول رہنا چاہیے، بری باتوں سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارا رات بھر جاگنا یہ کامیاب رہے۔